نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لفظ ولی قرآن مجید میں کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لفظ ولی ولیون یا ولایتن سے بنا ہے، تو ولیون کا معنی ہے قرب اور ولایت کے معنی ہے حمایت میں، لہذا ولی کے لغوی معنی قریب والی حمایتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے: دوست، قریب، مددگار، والی، وارث، معبود اور مالک اور ہادی، 8 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں دوست اور مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اللہ اس کے رسول مددگار ہیں اور دوست ہیں، اور جو مومن نماز پڑھتے ہیں وہ مددگار ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم ہی تمہارے دوست اور دنیا اور آخرت میں ہیں۔ اور دوسری آیت مدد کے متعلق جو معنی قرآن مجید میں ولی کے معنی دیا ہے کہ فَإِنَّمَا مولاہ وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور نیک مومن ہیں، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم وامہاتهم۔ اور ان آیاتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست اور مددگار مالک کے ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے بعد بعض کے وارث ہیں۔ اس آیت میں ولی بمعنی وارث ہے، کیونکہ شروع اسلام میں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنا دیے گئے تھے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہ کی، انہیں ان کی وارث سے کچھ نہیں یہاں تک کہ ہجرت کرے۔ تو اس آیت میں بھی ولی سے مراد وارث ہے،
کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا، اور والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر بعض کے وارث ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، رشتے دار بعض کے وارث ہیں۔ اور اس آیت میں ولی بمانے حامی ہے، اور بعض آیت میں ولی بمانے معبود آیا ہے۔ جیسے ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدوہم الا، جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے اور کہتے ہیں کہ نہیں پوجتے ہم ان کو مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ کون؟ بتوں کو جو پوجنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ان کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے ان بتوں کو، باطل خداؤں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے معاذ اللہ۔ یہ باطل خیال ہے اور یہ کفر ہے اور شرک بھی۔ اس آیت میں ولی بمانے معبود ہے، اس لیے فرمایا گیا ما نعبدہم۔ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنا لیں؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی ولی بمانے معبود ہے، اس لیے ان ولی بنانے والوں کو کافر کہا گیا، کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، مومنین بھی مددگار جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور معبود بنانے سے کافر ہوتا ہے، تو معبود بنانے سے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا ماننا، یہ معبود بنا لیے اللہ کے علاوہ دوسرے کو، تو یہ شرک اور کفر ہے۔ کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، 20 پارہ میں، کہ ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنا لیا، دوسرا خدا بنا لیا، مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔ اس آیت میں ولی بمانے معبود ہے، یہاں کفار کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں، مسلمانوں کا معبود صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید میں ولی کے معنی قریب بھی ہے، مددگار بھی ہے، ہادی بھی ہے، مرشد بھی ہے، اور معبود بھی ہے، اور والی بھی ہے، مالک بھی ہے۔ تو تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ کرتے یہ لحاظ ہونا چاہیے کہ یہاں کون سا معنی ہے، کس معنی کے بارے میں قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔